أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد کفر ہے، یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب جو آ رہا ہے ذکر اس کا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جس پہ خدا انہیں جہنم میں پھینک دے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، تو قرآن نے شرک کو ظلم کہا ہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا میرے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، ذوقوا عذاب الخلد، ارشاد فرمایا کہ تم چکھو اس عذاب کو جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب گناہ کبیرہ پر نہیں، جو معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے اسلام کے آغاز میں، ابتدائی دور میں، وہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا معیار ہے۔ اور خارجی وہ اس طرف گئے کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور وہ اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی کافر ہے، اور پھر جو جو آدمی انہیں ملتا گیا ان کا یہ سب کافر ہیں، مارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں 4000 تھے، اور جوانی اور قوت اور طاقت، اور وہ لشکر جب ان کا چلا ہے تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وہ نعرے لگا رہے تھے روح اللہ، روح اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے لیے جہاد کرو۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے لڑائی ہوئی ہے انہیں مارا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس مارکے میں جب وہ جیتے ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ اور ایک آدمی کو ایسا ہوگا اس سے تلاش کرو جس کا ایک ہاتھ بالکل لجلجا گوشت ہے، نرم گوشت ہے۔ تو لوگ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین کوئی ایسا آدمی ہے، تو انہوں نے کہا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا، تم جاؤ اور تلاش کرو۔ پھر لاشوں میں سے ایک لاش جب نکلی تو پہلے رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ہے وہ بدبخت۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر مشرکوں سے لڑا ہوں، اسی طرح قرآن کی غلط تفسیر پر تم بھی ایک قوم سے لڑو گے، اور ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا، میں تمہیں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایک ہاتھ معذور ہوگا، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ تو پہلی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ بدبخت آدمی تھا وہ سب سے زیادہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت میں وہ ہوگا جو علی تمہارے اس خون سے اس جگہ کو رنگ دے گا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ اب کوئی آئے گا جو میرے سر پہ تلوار مارے گا اور میری داڑھی اس سر کے خون سے رنگ جائے گی، کیونکہ مجھ سے یہ کہا گیا۔ تو خارجی وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے، اور دوسری طرف معتزلہ تھے، معتزلہ کہتے تھے نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ درمیان کا ایک راستہ ہے بس۔ اور تیسرا عقیدہ وہ اہل سنت کا تھا، انہوں نے کہا بھئی کبیرہ گناہ بہرحال گناہ ہے، وہ کفر نہیں ہے، اور نہ ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے تمام وہ احادیث دلائل میں پیش کی جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ لائے گئے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا، چوری کی تھی، کوئی اور کام کیا تھا، ہاتھ کٹ گیا، حدود جاری ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اور انہیں کافر نہیں کہا۔ اس لیے ظلم سے یہاں پر مراد یہ ظلم معصیت نہیں بلکہ کفر ہے، کیونکہ آگے آیا نا ذوقوا عذاب الخلد، اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ پھر کفر ہی ہے۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور کیا حل ہے نا،
حل کا ترجمہ اگر کریں گے تو کیا سوال بن جائے گا؟ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سوال کے طور پر نہیں ہے بلکہ نفی کے طور پر ہے. تو جب نفی کے طور پر اسے لیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ حل تجزونا، نہیں جزا دیے گئے تم، الا مگر بما کنتم تکسبون، جو تم کسب کرتے تھے. تو کہتے ہیں حل ما کے معنی میں، یعنی تمہیں کوئی جزا نہیں دی گئی، بس وہی جو تم کسب کرتے تھے، جو دنیا میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہے ہو، انہی حرکتوں کی وجہ سے آج تم نے یہ چیز دیکھ لی.